اللہ سے محبت کی پہلی علامت یہ ہے کہ جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، یعنی اس کے احکامات کو مانتا ہے۔ اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ کسی کو کہے کہ جی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ میرے محبوب ہیں، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی بات مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مجازی محبت میں آپ دیکھ لیجئے کہ کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہو جائے اور وہ کہے مجھے آئس کریم کھانی ہے، تو وہ رات کو 2 بجے بھی آئس کریم لینے جائے گا؟ فار ایگزامپل سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے سچی محبت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات کی اطاعت کرنا۔ اگر کوئی بندہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں لیکن وہ اطاعت نہیں کرتا، بات نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ کہ کہیں نہ کہیں نقص اور کمی موجود ہے، اسے ہمیں ختم کرنا ہے۔ دوسری چیز، اگر اللہ سے محبت ہے تو اس کی نشانی اور اس کی علامت یہ ہے کہ جو محب ہوگا اس کا نماز میں دل لگنا شروع ہو جائے گا، چونکہ نماز جو ہے وہ محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب سے بات کر کے خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اسے مزہ آتا ہے، کہتا ہے آدھا گھنٹہ اور مل جائے میں اپنے محبوب سے باتیں کرتا رہوں۔ تو نماز محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس سے کلام کا ذریعہ ہے، کہ گویا ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں۔ حدیث میں جو فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر یہ تصور قائم نہ ہو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو یہ تصور قائم کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے۔ تو نماز پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، تصور یہ ہو کہ میں رب کے حضور حاضر ہو گیا ہوں، تو انشاءاللہ نماز میں لطف آئے گا۔ پھر اسی طرح جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محب محبوب کے کلام کو پسند کرتا ہے نا، تو کلام الہی قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا جو ایک المیہ کہہ لیجئے، سبب پسپائی کہہ لیجئے، ہمارے من حیث القوم یا من حیث الامہ جو رسوائی پائی جا رہی ہے، ذلت پائی جا رہی ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو کمزور کر دیا ہے۔ تو قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو ہمیں عطا کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، آپ کے توسل سے، تو ہم نے سمجھنا ہے کہ ہمارا رب کیا فرما رہا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لیدبروا فی آیاتہ، اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا تاکہ تدبر کریں قرآن کی آیات میں، وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، جو ارباب نظر و فکر ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قصص قرآنی موجود ہیں، احکامات موجود ہیں، تو تعلق بالقرآن کو مضبوط کیا جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ گناہوں سے نفرت کرے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت یوں ہے کہ بندہ محب ہے، اللہ تعالیٰ محبوب ہے۔ اب اللہ جن جن چیزوں کو ناپسند کرتا ہے بندہ بھی انہیں ناپسند کرے، تو اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ناپسندیدہ ہیں، تو گناہوں سے نفرت کرنا یہ بھی ایک سبب محبت ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز 5ویں نمبر پر، اللہ سے محبت کی وجہ سے اللہ والوں سے محبت۔ آپ دیکھیں نا، جو آپ کا محبوب ہوتا ہے اس کے متعلقین بھی آپ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ اسے آپ مجازی طور پر یوں سمجھیے، جیسے دینی حوالے سے چلیں سمجھ لیں کہ کوئی مرید ہے، اس کا ایک شیخ ہے، اپنے شیخ سے وہ پیار کرتا ہے، یعنی اپنے پیر سے، تو اسے اپنے پیر کے بچے بھی اچھے لگتے ہیں، بچوں کے بچے بھی اچھے لگتے ہیں کہ جی یہ کون ہے؟ یہ میرے پیر کا بیٹا ہے۔ یہ کون ہے؟ جی یہ آگے میرے پیر کا پوتا ہے۔ کئی نسلوں تک آپ پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ سے جب محبت کرتے ہیں تو جنہیں اللہ نے اپنا دوست بنا لیا، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، ان سے آپ کی محبت جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لائے وہ اللہ تبارک و تعالی سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جسے آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کو بھلا دیتا ہے یا اسے یاد رکھتا ہے؟ آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ وہ محب ہی کیسا کہ جو محبوب کو بھلا دے۔
تو ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کی یاد رہے، ہر وقت ہمارے دل میں اللہ کا ذکر رہے، ہر وقت ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اور ہر وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے رہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے واسطہ اور ایک ہوتا ہے مقصد۔ ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو سیڑھی ہیں، واسطہ ہیں، جیسے مرشد ہے، وہ وصال حق کا ذریعہ ہے، اللہ کے قریب کرنے کا ایک سبب ہے۔ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سبب میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ مقصود کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر ہماری ساری زندگی بس اس واسطے کو ہی راضی رکھنے میں گزر جاتی ہے، اور جو مقصود ہے رب کی رضا وہ ملحوظ نگاہ نہیں رہتی۔ تو بار بار اپنے قلب کا قبلہ درست کریں، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کریں، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کریں، تو انشاءاللہ الجلیل یہ محبت آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گی۔ اسی طرح اس میں ایک اور چیز بھی میں ذکر کر دوں کہ ذکر و دعا یہ بھی بڑا اہم ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذکر منشور الولایہ، کہ جو ذکر ہے یہ ولایت کا منشور ہے، کہ جو بندہ ذاکر اللہ ہوتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی اپنا قرب اور اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں گے تو انشاءاللہ کرم خاص ہوگا۔ اور آج کے دور میں ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے چین مل جائے، مجھے سکون مل جائے، مجھے راحت مل جائے، میرے دل کو اطمینان مل جائے، لیکن نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کہ جس چیز میں اطمینان رکھا گیا وہ تو ہم کرتے نہیں، اور جو چیزیں عدم اطمینان کا سبب ہیں، دنیا، مال، اچھا گھر، اچھی گاڑی، اچھا موبائل، یہ خواہشیں کم وقت ختم ہی نہیں ہوتی۔ بقول شاعر کے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یعنی کبھی بیٹھ کے فہرست تو بنائیے کہ میری زندگی میں میری کیا کیا خواہشات تھی۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، آپ یقین کیجئے کہ ایک بہت طویل فہرست ہے، اور بڑی بڑی خواہشات تھی، ساری پوری ہو گئیں، لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی۔ بندے کی ایک اور خواہش کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ اس میں سکون نہیں ہے۔ سکون کس میں ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ تو اطمینان جو ملے گا وہ اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہر نماز کے بعد اپنے دل پر توجہ کر کے، اپنے دل کی طرف توجہ کر کے 7 بار پڑھا کیجئے یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، 7 بار پڑھیے۔ آپ خود غور کریں گے کہ آپ کے دل میں لطافت بڑھ رہی ہے، نرمی بڑھ رہی ہے، ذوق بڑھ رہا ہے، شوق بڑھ رہا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا ہوگا کہ ساری جو غلاظتیں ہیں نا قلب کے اندر جو پائی جاتی ہیں، جنہیں ہم باطنی گناہ کہتے ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، ریا ہے، کبر ہے، عجب پسندی ہے، اور بخل ہے وغیرہ، یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر نکال دے گا۔ پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ سچی، سچی، سکھی زندگی ہوگی، آپ ہر حال میں خوش ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں اجاگر کریں۔ میں اللہ کے حضور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے،